آج جمعہ کا مبارک دن تو ہے لیکن میں غسل نہیں کر سکوں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا تو ضروری ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا اس وقت ضروری ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اور جب سے ہماری مسجد میں دوسری جماعت شروع ہوئی ہے تب سے میں دوسری جماعت میں جاتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وسقانا۔ شاداب کہہ رہا تھا کہ سب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ نہیں، وہ عالیہ کو لے کے جا رہا تھا کہ تم تو اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں۔ آج ہے جمعہ کا مبارک دن، مگر مجھے اندر سے فیور جیسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ کل شام میں نے غسل کر لیا تھا اور بارش کی وجہ سے آج کل بہت ہی ٹھنڈا موسم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میری طبیعت ہلکی پھلکی خراب ہو گئی۔ اسی وجہ سے آج جمعہ کا مبارک دن تو ہے لیکن میں غسل نہیں کر سکوں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا تو ضروری ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا اس وقت ضروری ہے جب آپ ناپاک ہو۔ الحمدللہ میں پاک صاف ہوں۔ پاک صاف ہونے کے بعد اگر آپ جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو یہ ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے، لیکن یہ مستحب ہے۔ اگر آپ پاک صاف ہونے کے باوجود جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا، اگر نہیں کرتے تو آپ کو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ غسل کرنا اس وقت واجب ہے جب آپ ناپاک ہو، تو الحمدللہ میں پاک صاف ہوں تو میں صرف پہلے وضو کر لیتا ہوں، پھر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ سے کعبہ شریف تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ تو الحمدللہ سورہ کہف کی تلاوت کر لی، اب چلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے۔ تو جمعہ کے دن ہماری مسجد میں دو جماعت ہوتی ہے، ایک 130 پہ تو دوسری 230 پہ، اور جب سے ہماری مسجد میں دوسری جماعت شروع ہوئی ہے تب سے میں دوسری جماعت میں جاتا ہوں کیونکہ دوسری جماعت میں بھیڑ کم ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز سکون سے ادا ہو جاتی ہے، اور آج بھی میں دوسری جماعت میں جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کر کے آ چکا ہوں۔ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ تو آج ہے لنچ میں دال، چاول اور آلو انڈا۔ تو الحمدللہ لنچ کر کے فارغ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے جو بھی اللہ نے کھلایا۔
تو ہمارے گھر میں اکثر دن میں چاول ہی بنتا ہے اور رات میں روٹی بنتی ہے. شاداب جی لنچ کر لیے؟ جی اچھا ادھر آنا. اچھا کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤ. نہیں یاد ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے پھر سے سناؤ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کل تک یاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک اپی کو بولنا یاد کرا دے گی. ٹھیک ہے تو اگر کل تک یاد کر کے سنا دو گے تو انشاءاللہ 10 روپے دوں گا. یاد کرو گے نا؟ ٹھیک ہے سنا دو اور 10 روپے لے جاؤ. اوکے. تو ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو اب چلیے میں چائے پیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اکثر عصر کی نماز کے بعد چائے پیتے ہیں اور اسنیکس میں کچھ سموسہ وغیرہ کھاتے ہیں. تو جیسا کہ میرا چھوٹا بھائی اسنیکس میں سموسہ لے کر آیا ہے ہم لوگوں کے لیے اور کبھی کبھی بسکٹ آتی ہے. شاداب تم کیا منگوائے اپنے لیے؟ کیا ہو گیا تبو کو؟ ابو کا پاکٹ رکشا میں پھنس کے وہ پھٹ گیا تھا کب؟ جب اسکول لے کے جائے تھے. کب لے کے جا رہے تھے؟ آج؟ ہاں بول رہے تو زیادہ چوٹ ووٹ تو نہیں لگی تھی نا؟ نہیں خالی پاکٹ. چوٹ لگی تھی کیا؟ نہیں پھر کپڑا پھٹ گیا ہاں تو اس کو کچھ نہیں بولے آٹو والے کو؟ بولے نا 1000 روپے مانگ رہے تھے. کون نے 1000 روپے مانگ رہے تھے؟ ابو کیوں 1000 روپے دیا آٹو والے نے؟ نہیں کیوں کیا بولا پھر؟ نہیں دیا. کیا بولے پھر ابو؟ ابو پھر چلے گئے لے کے. تو جیسا کہ ابو جان عصر کی نماز پڑھ کے آ گئے تو چلیے ابو ہی سے پوچھتے کہ کیا ہوا تھا صبح کو ان کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاداب کہہ رہا تھا کہ صبح کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ. نہیں وہ عالیہ کو لے کے جا رہا تھا تو رکشے والے کا وہ اس کو لگ گیا تھا ہینڈل. غلطی کس کی تھی؟ اس کی؟ اسی کی تھی ہماری تھوڑی تھی. ہم تو جا رہے تھے تو اس نے دیا نہیں کپڑا پھاڑ دیا تو. میں نے کہا 1000 روپے دو. کہہ رہا غریب آدمی ہم کہاں سے دیں گے پیسے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے غلطی. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر رکشے والوں کی غلطی ہوتی ہے انہیں دیکھ داکھ کر چلانی چاہیے. اس طرح چلانا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حالانکہ جیسا کہ آپ نے ابو جان سے سنا کہ اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی کی وجہ سے ابو جان کا جو کپڑا تھا وہ بھی پھٹ گیا, برباد ہو گیا. حالانکہ ابو جان نے معاف کر دیا اور ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. تو جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر چلانا اور غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ درگزر کرنے والوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ آم ہے جسے پھلوں کا راجا کہا جاتا ہے. اللہ یہ پھل ہمیں گرمی کے موسم میں عطا کرتا ہے. تو ہر سیزن میں اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی پھل ضرور عطا کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بے شمار فائدے اور بینیفٹ ہوتے ہیں. تو اللہ کے عطا کردہ پھلوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ. اور میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے, آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے, سر بھی اللہ کی نعمت ہے, ہمارے جسم کا ہر ایک پارٹ اللہ کی نعمت ہے. تو تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں کچھ نہ کچھ تو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا. ہر ایک چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے. جیسا کہ یہ پھل ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جسے وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم تو اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو, اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو, پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. چلیے مجھے تو آم بہت پسند ہے. کس کس کو آم کھانا بہت پسند ہے وہ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو اسے کاٹ کر پہلے کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا اور ہم سب کو ایسے ایسے پھلوں سے نوازا. تو آپ لوگ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ضرور شکریہ ادا کرا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آم کھائے؟ کتنا ملا تمہیں؟ اچھا سب کے حصے میں ایک ہی آم آئے تھے. لوگ کھاؤ گے؟ کیا چاہیے؟ واٹ از فوڈ؟ کوئی بات نہیں اسے کھا لینا اور کر دیتا ہوں ہاٹ اسپاٹ والا ہے نا. یہ لو اس کو رکھ دو, اس کو کچڑے میں ڈسٹ بن میں ڈالنا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ کی عطا کردہ نعمت آم کھا کر مزہ ہی آ گیا جسے ابو جان جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد لے کر آئے تھے.
तो हर जुमा को अब्बू जान कुछ न कुछ हमारे लिए खरीद कर जरूर लाते हैं, जिसे देखकर बच्चे तो बच्चे हम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि खुद से खरीद कर चाहे जितनी भी अच्छी चीज क्यों न खा लो, लेकिन उस खाने में वो मजा नहीं आता जो मजा के अम्मी जान या अब्बू जान बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं, वहां से कुछ हमारे लिए खरीद कर लाते हैं, तो उसे खाने का एक अलग ही मजा है जिसे हर बच्चा फील कर सकता है। क्योंकि माँ बाप जो चीज अपने बच्चों के लिए खरीद कर लाते हैं उस चीज में उनका प्यार भी शामिल होता है। तो अगर आपके माँ बाप अभी तक सही सलामत है तो अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की अता करदा सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, जिनकी अहमियत के बारे में उस वक्त आपको पता चलेगा जब वो आपके बीच नहीं रहेंगे। तो उनके दुनिया से जाने से पहले ही उनकी कदर करो और उनकी अहमियत, उनकी अजमत के बारे में जान लो। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की हिफाजत फरमा और जिनके वालिदैन इस दुनिया से फौत कर गए उनके वालिदैन की मगफिरत फरमा।